ہمارے چینل پیر مفتی معظم علی قادری کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَجَلَّ مُجْدَهُ الْكَرِيمِ دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب دانائے کل غیوب تاجدار عجم و عرب فخر آدم و بنی آدم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین مصباح المقربین جانے کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات تاجدار الانبیاء حبیب کبریا شاہ حرد و ثنا شب اسرا کے دلہا جناب احمد مصطفیٰ آقا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بلند بارگاہ عطیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں سامعین و حاضرین، پچھلے جمعۃ المبارک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعات درس کر رہے سن، جتنی وقت دے دامن وچ گنجائش سی بیان کیتا، اس تو نیکسٹ جو تاریخ اور سیرت لکھن والے حضرات سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچ لکھیا، اس تو اگے دے چند احادیث واقعات آپ دے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ کچھ بھی عرض کرنے تو پہلا میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا کرنا کہ یا اللہ مینوں حق کے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما اور سانو سارے لوگوں تے عمل کر کے اپنی اپنی دنیا اور آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضرات پچھلے جمعہ المبارک اس گل تے اختتام ہوا سی کہ آقا علیہ السلام آندے ہی سر سجدے چ رکھ دیتا، آندے ہی حضور پہلا کام کے کیتا سر سجدے چ رکھ دیتا، اور میں گزارش کر رہا سا کہ سجدے واسطے تین چیزاں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، دوسری چیز جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، تے تیسری چیز جس جگہ تے سجدہ کیتا جا رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور آندے ہی سر سجدے چ رکھ کے دسیا لوگوں میں آپ بھی پاک ہاں تے میری ماں کا حجرہ بھی پاک ہے۔ باقی بچیاں دی ولادت انج نہیں ہوتی، اور معارج نبوت کے اندر علامہ کاشف صاحب کئی ایک چیزاں لکھیاں جڑیاں حضور عام بچیاں تو ڈفرنٹ سن۔ مثال کے طور پہ پہلی چیز آندے سر سجدے رکھنا، دوسری چیز کہ حضور آندے گفتگو شروع فرما دیتی، دوران سجدہ آپ یہ کہہ رہے سن لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور نال کہہ رہے سن اللہم ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت نو بخش دے۔ اگلی گل کرن تو پہلا اس گل کی تشریح کر دیا، امت وہ ہوتی ہے جڑا نبی ہوئے، بات سمجھنا، امت وہ ہوتی ہے جڑا نبی ہوئے، جڑا نبی نہیں وہ دی امت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حضور 40 سالہ جا کے نبی بڑے نے تو پھر پیدا ہو جائے دعا کے واسطے کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنا کہ یا اللہ میری امت بخشنے کا مطلب ہے حضور پیدا ہو جائے نبی سے، اور پیدا ہونے کو دور کی بات ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 513 صحابہ کرام عرض کی تھی متا وجبت لکن
یا رسول اللہ تسی کدوں دے نبی ہو؟ فرمایا فآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم کی اجے روح وکھری سی جسم وکھرا سی، میں ادوں بھی اللہ کا نبی سی، میں اس وقت بھی میں اللہ کا نبی سا جے آدم کی روح اور جسم بھی اکٹھے نہیں سا۔ حضور ہوندیا سر سجدے تے رکھیا، آپ کے پیدائشی معجزات عرض کر رہے ہیں۔ تیسرا معجزہ جو حضور کو ویکھیا گیا وہ یہ سی کہ آپ دی کانڈ دے تے دواں موڑیاں دے درمیان مہر نبوت لگی سی، دواں کندیاں دے درمیان لکھیا سی محمد رسول اللہ، آپ دی جنوں مہر نبوت کیا جاتا ہے، دواں کندیاں دے درمیان مہر نبوت لگی سی۔ چوتھا عجائب یہ سی کہ جیڑا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دے ختنے ہونا لے ہوندے، حضور تے ختنے ہوئے سی، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اور چھٹا کہ بچے دی ناک ایک ناڑو ہوتا ہے جس ذریعے ماں دے پیٹ وچ بچہ خوراک حاصل کرتا ہے، حضور کا کوئی نہیں سی۔ اگر آپ دیکھو جو ہے عقیدت نہ رکھو، حضور کا وہ بھی کوئی نہیں سی۔ کسی بھی اگلی بات تو پہلے گل کرنا جتنی کو عقیدت بنے اتنا کو بول دینا۔ بعد رات کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے گل لانے میں حضور کے والدین نعوذ باللہ کافر سے دوستی تھی، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشو۔ ساڑھا تے ایمان ہے جدی اولاد ہے وہ بھی جنتی ہے، جس ماں جمعہ وہ بھی جنتی ہے، جس دائی چکیا وہ بھی جنتی ہے، جس چاچے چکیا وہ بھی جنتی ہے، جس 40 سالن چکیا وہ صدیق اکبر بھی جنتی ہے۔ ہمیں ایمان اور یقین ہے، مگر میں ایک بات عرض کر جا اور بڑی امپورٹنٹ گل ہے کوئی جو نال سماعت فرمانا کہ آدھے حضور دے والدین نعوذ باللہ دوستی ساتھ تے نال ہی مولوی یہ بھی بیان کردے نے کہ جڑے حلال جانور نے انہوں نے تکبیر پھیری دی، ٹھیک ہے؟ کہ اگر تکبیر پھیرن تو پہلا جانور مر جائے یا مردہ جانور تو تکبیر نہیں ہوتی۔ وجہ ہے آپ کی جن میں گل کر رہے ہیں، مردہ جانور نو تکبیر نہیں ہوتی، زندہ جانور نو تکبیر پھیرنی پڑے گی، اور اگر چوری رکھن تو پہلا جانور مر جائے تو وہ دا گوشت حلال نہیں۔ جبکہ مچھلی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، مچھلی جسان نہ ہون تب بھی گل پوری وجہ سننا میں بڑی اہم گل کر لگا۔ میں ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو پوچھا، ہمیں جو نا مولوی صاحب تو مراد یہ جڑے کہتے ہیں حضور دے والدین نعوذ باللہ، اگر مولوی صاحب مچھلی سے کیڑی خاصیت ہے کہ مچھلی مرتی نہیں، اگر مچھلی سے خاصیت ہے کہ مچھلی دے پیٹ 40 دن یونس علیہ السلام رہے نے، جتنی کو دل منے عقیدت نہ لگو یار سبحان اللہ، کہنا مچھلی دے پیٹ حضرت یونس علیہ السلام رہے تے 40 دن پیغمبر مچھلی دے پیٹ کرے، اللہ فرمایا تیرے چ 100 ہو تو تاری زندہ، 100 نہ ہوئے تو تاری زندہ، میں کہا مچھلی دے پیٹ 40 دن یونس علیہ السلام رہے تے اللہ نے شان دے دیتی تے جتنے نبیوں دا امام فرمایا کوئی پلیتی اہل بیت دے پائتن پاک دے قریب نہیں آ سکتی، تو پائتن پاک کے پہلا نام لفظ محمد ہے۔ یار تھوڑا عجیب بھی چلا یار کہ کچھ چینج ہے تو میں نہیں سمجھ آ رہی۔ ارے دے کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جڑی والدہ دے پیٹ 9 مہینے رہے نے، جس پیٹ حضور 9 مہینے رہے ہیں وہ والدہ کی دوستی نہیں ہو سکتی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو سارا کام حضور کی ولادت ہو رہی سی جڑے میں معجزات عرض کر رہا ہوں، دوسری طرف حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف پہ کرنا سن،
تو میں کیا کعبہ آمنہ کے حجرے میں جھکنا شروع ہو گیا. ہم نے بولنا پڑھنا سے بولنا کی حقیقت میں بکر سبحان اگر میں کیا کعبہ آمنہ کے حجرے میں جھکنا شروع ہو گیا. فرمایا میرے بیٹے نے بھیجا کعبہ زمین میں نال لگ گیا. ایسے نال لگ گیا کہ کسی نے کعبہ سجدہ کر رہا ہے. آپ میں پوچھنا کعبہ ساری دنیا تیرے سجدہ کر دی ہے. کعبہ تو بدل بدل سجدہ کر رہا ہے. فنودی من اسرار الکعبہ تے کعبے دے پردے جو آواز ہے عبد المطلب ساری دنیا میں سجدہ کر دی ہے. اس نے سجدہ کر دی ہے. میں ساری دنیا کا کعبہ ہوں. آج آپ نے حضرت میرا بھی کعبہ پیدا ہو گیا ہے. میں اس کعبے میں سجدہ کر رہا ہوں. اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو. لوگوں کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا. کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو. اگلی بات کرنا کعبے کے سجدہ کرنے ایک گل سمجھ آئی کہ ایک کعبہ مکے چے تے ایک کعبہ مدینے چے. بولو ایک تو حق کیوں. ایک کعبہ مکے چے ایک کعبہ مدینے چے. مکے کا کعبہ پتھر لگ پڑے, مدینے کا کعبہ نور لگ پڑے. مکے کا کعبہ عبادت کا مرکز, مدینے کا کعبہ محبت کا مرکز. ادھر وہ کعبہ میں سارے تیرے حج, مدینے رہتے اس کعبے میں حج. حضرات بات اتنی ہے کہ تم کی جانے رتبہ محمد کا چلے ہے عرش معلا. یہ قدمہ کے تھلے زمانے کے سجدے تے کعبے کے بلے پر کعبے کا سجدہ محمد کے بلے. حضرات یہ کعبہ ہے جدھر ہر بندہ منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے. لیکن ادھر وہ کعبہ ہے جدھر کعبہ بھی منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے. مختصر حضرت عبد المطلب فرمانے جدو میں سنیا نا آمنہ دے حجرے چ میرا بھی کعبہ پیدا ہو گیا. فرماتے ہیں میرے ایک سکتا چھا گیا. میں نسیا آمنہ دے حجرے آ گیا. میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, سیدہ آمنہ پاک حضور دی والدہ خود اٹھ کے کلی ہوئی. پہلا دن ہے سیدہ آمنہ پاک خود اٹھ کے کلی ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں کیا ہر پاس بچے نو لکھنا ہے. آپ فرماتے ہیں نانا تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ جب بچے دی وجہ میں کوئی ہے غسل کرنا میری آسمان پہ ہے, کپڑے پہاڑ علیہ آسمان پہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں نوری مخلوق ہے, نبی نو غسل کرنے میرے پتر نو غسل کرنے ہرے رنگ میں کپڑے رکھنا ہے. رکھ کے فرمایا
مت ماری گئی ہے. اصل ساڑھے پتہ ہے رواج تھوڑا مختلف ہے. تسی جڑے اہل سنت ہو نا سر سنتے ہو شیر سنتے ہو جڑا کوئی سر چنگی لائے وہ سنتے ہو. باقی مسئلہ کسی کی گل نہیں. بابی دیوبند شیعہ کی گل نہیں. وہ علم والے بندیاں نوں داد چوکی دینے نے تے ساڈا ایک بیڑا گرک ہویا پھر جدوں کوئی بابی بول جانا ملاد کتے لکھے ہے چپ کر کے پتہ نہیں. وہ کدی کسی نے تو سنیا ہے تے گل پتہ ہے کہ ملاد لکھے کتے. عجیب گل ہے. وی اسی پاگل جڑے بندے 20 سال مدرسے پڑھے علم پڑھے پاگل نے ملاد کا بنا دے. اصل یہ ساڈے رواج ہی نہیں حقیقت سنن. آپ توجہ کرنا چاہیے. میں بات عرض کر رہا ہوں. عبد المطلب فرماتے ہیں میں پیچھے چلا گیا بڑیاں ایمان افروز گلاں نے. عبد المطلب فرماتے ہیں 3 دن گزرے میں آیا میں آ کر سیدہ آمنہ پاک کول بلایا. کول بی بی صفیہ سی میری ہمشیرہ میں انہوں کول بلایا. میں کہا کہ تو بچہ پیدا ہوا تو سب کچھ ویکھیا. وہ کہہ لگے اپنے مطلب تو بھی ویکھیا سب بڑا کچھ ویکھیا. تو بھی ویکھیا کہہ لگے میں لگے کعبہ آمنہ دے حجرے میں سجدہ پہ کرنا ہے. صفیہ دنیا جیسے جو کچھ ویکھیا عرض کی تھی بھائی جان ہاں عرض کی تھی ابا جان ہاں میں نہیں ویکھیا. فرمایا کہ یہ کی ویکھیا حضرت صفیہ فرمایا نے فرمایا میں ویکھیا تارے تھلے تھلے لگے ہوندے نے آ کے آمنہ دے حجرے میں تو آس میں کرنے. میں ویکھیا تارے آہستہ آہستہ زمین لا رہے ہیں آ کے سجدہ پاک دے اترے دا طواف کر رہے ہیں. آپ عجائبات مختلف سنے کہ آپ نے فرمایا اے پتر میں چکنا چاہنا ہوں کہ آمنہ کہ پتر میری چولی تھی. وہ جو رکھنا حضور عبد المطلب نے پترہ چکیا سینے نہ لایا. اب پتہ کہ دی گل سمجھے چاہے کہ دی نہیں. 2 گلاں نے میں اکثر کرنا ڈنگر دے بے وقوف بندے دی گل سمجھے نہ آئے وہ ساڈا کوئی قصور نہیں. دیکھو 2 گلاں نے. ایک گل جب کہ عبد المطلب دادا حضور پوترے نے تو پھر کہ کہاں کہ دادے نے چکیا پوترے نو تے لایا سینے نال. تے جے ویکھیے نبیاں دے سردار نے تصویر دا دوسرا رخ ویکھیے اے نبیاں دے سردار نے تے عبد المطلب امتی ہے تے پھر کہاں کہ حضور نے لایا دادے نو سینے نال. ارے اولاد پڑھ دینا نبی آسرا کول جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں نبی دا آسرا تو کیویں ہو سکتا ہے. ظاہر اور باطن 2 الگ چیزاں. باطناً ایک گل حقیقت ہے کل کائنات حضور دی محتاج ہے. حضور کسی دے محتاج نہیں بلکہ میں بھی کہنا جی میں گھڑی میں چلن واسطے سر کی ضرورت ہے جسم میں چلن واسطے روح کی ضرورت ہے. کائنات میں چلن واسطے حضور کی ضرورت ہے. فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو رکھنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے. سب کو جو ضرورت صدقہ ہے. میں اسے لمبی گفتگو نہ نکل جاؤں گا. آپ کو ٹائم نظر نہیں آ رہا چاہیے لاگ رکھ دیتے تو جو رکھنا جڑی بات عرض کر رہا ارے کر رہا دادے نے چکیا پترے نو سینے نہ لایا تے سینے لا کے کعبے چلے گئے. حضور نے چوک کے عبد المطلب کعبے کا طواف کیتا. وہ نہیں ہو جاتے دل ماننا عقیدت تو میں ہاتھ چوک کے آپ کو سبحان اللہ. اللہ کرے حضور کی ولادت تے میرا سب سوچا بولے اج راتی سوئے حضور کی زیارت ہو جائے کعبے کا طواف کرنے لگ پے. جدو طواف کعبہ مکمل ہویا تے کعبے دی چوکھٹ دا سہارا لے کے عبد المطلب بیٹھے تے بیٹھ کے حضور ال ویکھیا تے ویکھ کے ایک نعت پڑھی. یار کیندے گل آ سبحان اللہ. ایک نعت پڑھی تے میں نعت پڑھن لگا جڑی عبد المطلب نے پڑھی. این کیا دے الحمدللہ الذی اعطانی
نال لا کے گھر آئے نعت پڑھی نعت پڑھ کے پوترا سینے میں لایا گھر آئے گھر آ کے آنے آمنہ بیٹا میں کہیں جا رہا ہوں چند دنوں میں واپس آ جاتا اور کتنے نے 4 دن میں کتنے جا رہا ہوں جلد واپس آ جاتا عرض کی تھی کتنے جا رہے ہو کیا میں قبیلہ مرو زہرانے جا رہا ہوں ادھر کل جا رہے ہو فرمایا کیونکہ اتوں کا پادری ہر 12 ربیع الاول چ مکے آਉਂਦਾ ਸੀ وہ پادری مرو زہران کا جس نام ایسے ہر سال مکے آਉਂਦਾ ਸੀ میں پچھلے جمعے میں عرض کی سی مکے آਉਂਦਾ ਸੀ مکے والے نوں اکٹھا کر کے حضور دا میلاد پڑھدا سی او دے ساڈے پڑھن وچ فرق صرف اینا او آندا سی بس آਉਣ ہی والا اسی آندے آ گیا مکے تے اج میں جانا مکے تے رواج سی جدے پتر ہوندا سی نا او لے کے مرو زہران اس پادری ہسپتال ٹر جاندا سی جا کے آندا سی دیکھی اے وہی تے نہیں اے وہی تے نہیں جے واسطے ہر سال ہونا ہے تے عبد المطلب فرمایا میرا دل میں بھی مقام ہوں حضرت عبد المطلب پوترا پھڑیا تے قبیلہ مرو زہران چلے گئے تے جدوں جا کے کر کے ایس کے سامنے رکھیا نا ایسا چیخا مار کے رویا توجہ فرمانا اتنیاں چیخا ماریاں وہ دی روح پرواز کر چیخا مار کے تو شاید آلمانا تخیل لالے چیخا مار گئے نامے حضور میں قرآن کہ جس پہ عبد المطلب واپس آئے یعنی ابو طالب کے عبد المطلب نو کی پتا سی جنی دے رسول اللہ نے نبوت نہیں کیتا اللہ دی قسم جمدے انہاں نو پتا سی ساڈے گھر جڑا پتر آیا ہے نبیاں دا سردار آیا ہے والی گل نہیں سی کیونکہ کوئی مولوی نہیں جمیا کہ 8-10 سال مدرسے پڑھے تے پھر پتہ لگنا ہے مولوی ہے اے رسول آئے ہیں حقیقت نال بولو سبحان اللہ حضرات آقا علیہ السلام کی ولادت ایک گل ہے نا انہاں نوں پتہ بعد اس لگا چلو میں 2 گلاں عرض کرنا ایک حضرت عبد المطلب دی ایک ابو طالب گل آ گئی ہے درمیان ایک کرن لگا وگرنہ سوچ نہیں سی میرا دل سے سیدہ حلیمہ پاک دی گل شروع کر وہ واقعہ ترتیب نال عرض کری میں 2 گلاں اس ضمن سنا لگا یہ دادے چاچے تے ماں نوں پتہ سی کہ نہیں یہ پتر کون ہے علم دی گل ہے میں پہلا عرض کیتی ہے بھئی تھوڑے مائی سننا کو کمال نہیں علم دی گل کو نہ سنیا کرو کوئی مولوی آئی تا کرنے نہ دادے نوں پتہ سی نبی ہے نہ چاچے نوں پتہ سی نبی ہے نہ ماں نوں پتہ سی نبی ہے میں بس کہتے 2 حدیث ضمن سنا لگا اہل بیت سارے جانتے سن نبی عبادت جدوں بھی ہوئی ہے اہل بیت سارے جانتے سن پہلی گل کر رہا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور دا دادا بھی پاک ہے عقیدت نال آکھو سبحان اللہ کرتے ہو اور جس حضور کی کفالت کی تھی سارے پاک ہیں ان ایک گل ہے نا جتنے مولا علی کی رشتہ داری آ جائے نا وہ تو مولویاں تکلیف ہونی گل نہیں تسی سمجھو میں بڑی بڑی گل کر گیا سجدہ حلیمہ پاک دے گھر نبی رہے لو کسی مولوی نے پوچھا جی حلیمہ کلمہ کتنے پڑھے 10 چے تو میں ذمہ دار روایت ملتی کوئی نہیں حلیمہ دے کلمہ پڑھن دے تو پوچھا مولوی صاحب حلیمہ ہے جنتی ہے ابو طالب نہیں سمجھا جب دادا کرنی حضرت ابو طالب کلمہ کہاں پڑھا ہے تو گل ٹھیک ہے نا بھئی ابو طالب نے دشمنی بنا کی ہے اے علی دا باب ہے یہ دشمنی ہے مولوی اور کہنی جتنی علی دا خاندان آ جائے اور سجدہ میں نے
کوئی اعتراض نہیں اور خدا کی قسم میں سیدہ علی ماں باپ کی دل عزت کرتا سمجھان کی خاطر گل کی میرا ایمان ہے جس ماں جمیا وہ مائی بھی پا کے جڑی دائی کھڑیا وہ دائی بھی پا کے جڑے چاچے چکیا وہ چاچا بھی پا کے جڑے دادے چکیا وہ دادا بھی پا کے مولا علی دا باپ تے دادا تے پھر دلیلاں دی لوڑ پے گئی سنو انہاں نوں پتہ سی کہ نہیں دلیلاں دو دے دیا تے تواڈے ذہن وچ اگر کسے دے جو ہے تو مغالطہ نکل جائے یہ کدوں دے حضور کو مانتے سن یہ ادو مانتے سن جدو کسی کو پتہ ہی نہیں سی نبی یہ ادو بھی مانتے سن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور دی چھوٹی جی عمر سی جدو حلیمہ پاک تو بعد میری کفالت وچ آئے کہ حضور دی آنکھاں خراب ہو گئی اشوب چشم بیماری لگ گئی آنکھاں خراب ہو گئی فرماتے ہیں میں طبیبوں کو دوائی کھوائی بھی اکھاں کی دوائی لوائی دم نہیں کرائے اکھاں ٹھیک نہ ہونا میں بڑا پریشان ہویا میں نے کسی بندے دسیا جا فلاں علاقے جا کہ پادری دم کرتا جنہوں دم کرے بل ضرور ہو جاتا وہ جو پوری طرح آج تے پادریاں دی گل نہیں آج تے پادری کافر نے یاد رکھنا تے پادریاں پر جانا بھی کفر ہے ہاں عیسائیاں پر طویل دھاگا کران جانا بھی کفر ہے پوری ذمہ داری نال فتویٰ دے رہا ہوں کالا علم کرنا بھی کفر ہے کالا علم کرانا بھی کفر ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا دیکھو وہ پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سی اور وہ جتنی دیر حضور اپنی شریعت نافذ نہیں کی تھی اس تو پہلا جتنے عیسائی سن مسلمان تھا لیکن جس دن حضور کی شریعت آ گئی اس تو بعد مسلمان ہو گئے جڑا اس شریعت کو مانی جڑا اس شریعت کا مانی ہو گئی تو کیا فلاں علاقے میں ایک پادری ہے بڑی تھوڑی طرف گل ہے اس پادری کو جا کے دم کرا پکی گل ہے جو بھوک مارے بعد ضرور ہو جاتا حضرت عبد المطلب پوترے نگل نہ لایا پادری کو چلے گئے پنڈ بڑے تے پوچھا اتے فلاں نام دا پادری ہے تو دم کرتا تھا گھر کتے وے ایک بندے دسیا گھر تے ہی ہے گلی بردے کا سامنے گھر ہو گیا لیکن وہ پادری گھروں باہر نہیں نکلتا وہ مرضی ہے ایک دن بعد نکلے وہ مرضی ہفتے بعد نکلے وہ مرضی ہے مہینے بعد نکلے مرضی ہے 6 مہینے بعد نکلے ان کی کھڑکان کی اجازت نہیں باہر کھلو کے انتظار کرنا ہے جدو آمدہ مرضی نہ ہوتا ہے جن کھلوتے اور سارے دم کر دینا بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہون کی گل ہے کہ اجے اپنے گھر بڑھیا کہ ہوں اتبار کو نہیں دوبارہ کدو نکلے گل کرا کتنا احترام کرتے سن علماء کو انہوں نے برکت بھی ملتی سی جدو احترام ہی نہیں جتنے 4 پہ جانے باہر لگے نمازی جڑے چوک کے 4 کھلو جانے مولوی صاحب نے صاحب لایا جائے تم صاحب لانا محدث اعظم پاکستان تم صاحب لانا والا بات حیا ہونی چاہیے میں گل ٹھیک کہہ رہا کہ نہیں جتنے 4 پہ جانے مولوی صاحب نے صاحب لایا جائے تو اپنا آپ دے ویرت حیا کر بندہ مسئلہ رسول میں اپنی گل نہیں کرتا یہ ہر ہم خاص آپ میں دین دی گل ہے وہ مسئلہ رسول مل رہا رسول سے بول رہا حیا کر تیرے مسئلہ کے حق کر سنت و جماعت کا عالم ہے حیا کر کیڑی اچھول کے بیٹھ گیا مولوی تو صاحب تو اپنا کے بانگ تے دے باقی پلیتی تے توڑی تے سارے مسائل صاحب دے این جی ساری زندگی کٹ چلی ہے ہن تو عالماں دے صاحب لانا شروع تو اگو جو کرنا کتنی عزت سی کہ اے باہر نہ نکلے تے کنڈی نہیں کرتا اگر دل میں اندر ایمان بڑے آج گل کسی اور پاسے نکل گئی ہے جب رات سنن آندے ہو مینوں پتہ تسی کچھ اور سنن آندے ہو تو میں وہ گل آ رہا ہوں توجہ پوری رکھنا کیا اجے تے کل اندر بڑے آ پوری اگر دل چانن اترے عشق نو معراج ہوئے تے بولنا عقیدت نہ اتنے میرے جب تو مطلب فرمانے میں کوئی گل نہیں میں جانا وا جے جا کے کھلو کے پھر انتظار کرنا پیا ایک دن انتظار کریں گے ہفتہ انتظار کرنا پیا ہفتہ انتظار کریں گے ایک مہینہ انتظار کرنا پیا ایک مہینہ انتظار کروں گا ایک سال انتظار کرنا پیا ایک سال انتظار کروں گا مینوں پترے نال پیار ہے میں شفا لے کے جانی ہے اللہ دی قسم چکے نا جنوں محمد
آقا زبور قرآن انجیل تین کتاباں دستیاں نے اے دا نام محمد ہے اے دے بابے دا نام عبداللہ ہے اے دی ماں دا نام آمنہ ہے فرمایا تو میرے پوتر نو کیویں جاننا ہے فرمایا عبد المطلب کیڑیاں گلاں کرنا ہے اینو تے عرشی فرشی سارے جاننے جس وجہ تو واقعہ سنایا ہے تسی دسو عبد المطلب نو مولویاں دسنا سی نبی عبد المطلب نو جے مولویاں دسنا سی تیرا پوترا نبی ہے بڑیاں جی گلاں نے میں کسے تفصیل ہے یہ روایت میں عرض کیتی ہے اور گل اگر سمجھ چاہے تو دفاع کرنا نہیں تو ضرورت نہیں حضرت عبد المطلب آپ نو کسے مولوی دسنا سی نہیں آپ جانتے جانتے میرا پوترا نبی نہیں نبیوں کا سردار ہے اور ایک گل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا اور میں نے سنا والے نا علی دے گھر دی گل ہے جب چی بولیا کرو ہولی بولنا ہی حرام ہے اچھی آکو سبحان اللہ ابو طالب کے بارے جڑا وقت رہ گیا کہ گل کر دینا تے اجازت چاہنا اگلے جمعے سے اداری باپ کا واقعہ ترتیب نال شروع کریں گے جو آپ کے مزاج موافق بھی ہوئے گا یہ گل ضروری سی اور میں شعر دینا میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب کے جو دشمن ہیں ان کے پاس چلتے ہیں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب کے جو دشمن ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور شیب ابی طالب پڑھو اور سمجھاؤ یہ بے ایمانوں کہ کافر بھی پیغمبر کے لیے بستر بدلتے ہیں شیب ابی طالب پڑھو اور سمجھاؤ یہ بے ایمانوں کہ کافر بھی نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں اور زمانے کے ولی مولا دل میں بول ضرور نہیں زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں زمانے کے ولی تکبیر جوانی دیاں کراتے ایک پتھر بھی بول کر کر ابو طالب ایمان آ گیا وہ جو کرنا کہ نہیں بات کرے بچپن کی گل ہے ابو طالب فرماتے نے نبی میری کفالت دے مینوں بھتیجے نال بڑا پیار ہے بھتیجے نوں میرے نال بڑا پیار ہے میں بھتیجے تو بغیر نہیں رہ سکتا محمد میرے بغیر نہیں رہ سکتا اس تو بڑی گل ہے میں کوئی چھوٹی گل کر رہا ہوں کیا اتنا پیار سی میں بھتیجے بغیر نہیں سا رہ سکتا بھتیجا میرے بغیر نہیں سی رہ سکتا اس تو تے کیڑا ایمان ہے حضور دے بغیر نہیں رہ سکتا کیا اللہ اپنا پیغمبر کافر نو دے دیتا کہ تو ادھر دل لگی کر اللہ اپنا محبوب کافر نو دے دیتا اور کتنا پیار تو جو آخری جمعے کی گل ہے بس جو بیان کرنا سی وہ سیدہ حلیمہ پاک کا واقعہ اگلے جمعے عرض کراں گا پوری توجہ رکھنا ابو طالب فرمانے نے
میں شام چلا تجارت کرن میں سوچی پہ گیا پتہ نہیں کنے مہینے بعد ہونا ہے تو میرا دل نہ لگے حضور تو بغیر میں کبھی حضور بغیر رہا نہیں سا کسی پوچھا ابو طالب کتنا نال رہنا سا انہوں نے کہا راتی منجی دے نال سوانا سا راتی منجی دے نال سوانا سا آپ غور کرو دین تو عاشق ہے تو پھر دشمن ایمان ہے کیوں ابو طالب کو کافر کہنے والے ایک بات سمجھاؤ اگر یہ کافر ہے تو پھر گود میں قرآن ہے کیوں اور میں نال سننا سا میں سوچا یار دل نہیں لگنا فرماتے میں بے دل سے ہو کے اونٹ تے بیٹھا تو جو بری رکھنا اونٹ تے بیٹھا پچھوں بھتیجا آ گیا تو بھتیجا محمد آ کے دیکھا چاچا کتے چلا ہے پتر شام چلنا کیا میں بھی نال آ جاؤں چند سال سے حضور میں بھی نال آ جاؤں اب طالب فرمانے میں فٹ آ کیا ٹھیک ہے آ جاؤ نوج بھی کدی بھتیجے دی موڑی نہیں سی گل بڑی بڑی کر گیا لوگ یہ کہتے رہے کلمہ پڑھو ابو طالب نے پھر نہیں پڑھا اے میں بچپن دی گل کر رہا فرمایا بھتیجے دی کدی موڑی نہیں اور بھی منہ بیان کر کے پھر مکر جاتا ہے ابو طالب فرمانے کدی بھتیجے دی موڑی نہیں سی آگے میرے نال بیٹھ گئے وقت تے دامن وچ گنجائش نہیں ابو طالب فرمانے میں حضور کو لے کے شامل چلیا آپ فرمانے نے جدوں چلنا وا جڑے درخت کولو لگنا درخت میری سواری نو سجدے کرنا ہے عقیدت نال بابا سے بولا میں سبحان اللہ یہ چیز سبحان اللہ کو مولوی دے کلیجے تک گل جائے جڑا ہوں ابو طالب کو پتہ ہی نہیں سی کہ ایک نبی دی ہے کہ نہیں ہوگی سبحان اللہ نے بولنا کتنا چیز دل تک پہنچ رہے ہیں نہیں تو ضرورت نہیں فرماتا ہے کہ تو میری سواری لگنی ہے درخت کی سواری سجدہ کرنے میں جڑے پتھر کو لگنا پتھر درود سلام پڑھنے میں پتھر درود سلام پڑھنے میں آپ فرماتا ہے گرمی بڑی ہے میں بتیجے کو لے کے چلا ہوا چھتری بھی کول بڑی نہیں ہاتھ پہ رابی چلا ابو طالب پریشان نہ ہو یار ساڈا ہے چھتری کا انتظام بھی اسی آپ کرا گے یار ساڈا ہے چھتری کا انتظام بھی اسی آپ کرا گے آپ مگر جو چل رہے آسمان پر بدل کا ٹوڑا آیا میری سواری دیکھتے آ گیا جدھر جدھر سواری چلتی ہے نال نال بدل کا ٹوڑا پہ چل رہا ہے پر مندر شام کے جنگل جو پہ لگ رہے گلابی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے بشر ہے آنکھ گلابی سیدنا کی آنکھ گلابی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کون میں بتا رہا ہوں ویسے بھی بڑے شوق نال سننا سے اس قرآن
عزیز میاں کا ہے یہ عالم دین بھی سی میرا کمال ہی نہیں سی اور دلیل و دلائل کا قوالی کاغذات جاڑے نہیں میں ٹکیاں چڑھ آئے میں ٹکیاں لے آئے یہ کوئی قوالی نہیں وہ قوال بھی نصیحت جنر دے کر رہے ہیں اور اندر نشانیاں پوریاں نے سازا کروڑا بڑا آخری نشانیاں لکھنی ہے ابو طالب نمانے نے آخری نشانیاں لکھنی کہہ رہے بچے کی تمیز اتار اسم بچے کی کانے لکھنی ہے جنہوں تمیز اتار میں سارے بریل کھڑنے آنے کے کھانے میں میرے نبیت بھی لکھنی ہے پادری سارے درود پڑھے لگ پہ آدھے کانٹ پنور نبوت بھی لگی ہے آخری نشانی بھی پوری ہے ابو طالب زندگی گزر گئی ہے اسی ادھر انتظار پہ کرنے سا ایتی حفاظت کریں یہ عام نہیں ایتی حفاظت کریں پھر بولے حفاظت کریں اللہ دی قسم پر جنہیں گل ابو طالب میں نہیں ہے نا کیا دی حفاظت کری بس آخری منٹ پہ آخری لفظ ابو طالب میرے دی حفاظت کنج کی جس دن کافر تلوارہ لے کے آئے نا آج جیسا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد نبی کو قتل کر دینا ابو طالب تلوار کٹی کسے نہیں ابو طالب تلوار کٹی کلے نے کلے ابو طالب نے اندر نہیں اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اگر چلے کافر ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں جی بھائی تیری منطق ساڑھی سمجھ نہیں آئی کہ پہلا کافر ہے جنہی مولوی عزت کرتے ہیں یہ پہلا کافر ہے جن کو حضور کی سفارش میں قبول ہونی ہے مولوی آنے میری یہ گلو ہے نا مولویاں نہیں سنا رہا یہ پہلا کافر ہے جنہی مولوی عزت کرتے ہیں کہ کافر دی آپ کے سفارش قبول نہیں ہونی مولویاں دا لیکن سوائے ایک کافر مولوی نے کافر کے حق سفارش قبول نہیں ہو سکتی کسی نبی ولی کسی دی لیکن ایک کافر کے بارے سفارش بھی قبول ہوئے وہ کافر کیڑے ہیں بھولا پھر کہے گا ہاں اگرچہ یہ کافر ہے لیکن یہ ان کافروں کی طرح نہیں میں کیا اقبال نو پوچھ اقبال دی تشریح بڑی سوچی کی اقبال کیا ہم ہیں کافروں کے کافر نہیں سمجھتے حضرت ابو طالب سے رواج اقبال ہو گیا اقبال کیا ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا اقبال کی زبانیں ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا مولویاں جڑے ایسا نے نہ بدل لاتے اقبال کافر ہو گیا اقبال کافر ہو گیا اقبال کافر ہو گیا کیوں منہ آندہ ہم ہیں کافروں کے کافر جدو منہ آندہ میں کافر ہوں اگر مسلمان ہوئے اقبال مولویوں کو کٹھے کر کے آگا سنو کافر کا مطلب کی ہوتا ہے انکار کرنے والا آگے مسلمان کا مطلب کی ہوتا ہے جھک جانے والا قبول کر لینے والا بڑی بڑی گل نہ سمجھے جڑا رہ گیا کافر کا کی مطلب ہے انکار کرنے والا اور مسلمان کا مطلب قبول کرنے ایمان کا مطلب قبول کرنے والا انہیں کہا میں کہا ہم ہیں کافروں کے کافر کافر جڑے نبی کا انکار کرتے ہیں اقبال کیا جڑا نبی کا انکار کرے اس کو انکار کرنے اقبال بولے گا ہم ہیں کافروں کے کافر کہ جو نبی کا انکار کرے جو نبی کے کافر ہیں ہم ان کے کافر ہیں مطلب جو نبی کا منکر ہے ہم اس کے منکر ہیں کیا ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا اگر دلیل ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم اللہ کا کافر ہو تسی ساڈے کافر ہو تسی ساڈا انکار کرتے ہو تے جنوں تسی منتے ہو اسی انکار کرتے ہیں ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا ساڈا خدا بھی میرا کافراں کو نہیں مانتا کافراں کا کافر ہے کافراں کا انکار کرنے والا اللہ انہیں کہا ہن دسو ابو طالب نبی دا کافر سی نہیں سمجھے
ابو طالب نبی کا کافر سی کہ مسلمان سی؟ ہے کہ کوئی بات؟ تو سنو بس آخری گل کر رہا سا، یہ جنا مسلمان سی جدو کافر پڑا تے اس کجی تلوار گل دل میں چھوڑے تو بولنا تلوار کٹ کے ایک لائی لکیر لا کے بنایا، جڑا اس لکیر کے پیر مل کے ابو طالب کا پیر لا دے گا، جدا ہاتھ گیا وہ ہاتھ لا جاتا، جڑی چیز لگی آئی میں وہ چیز اتار کے رکھوں گا، آواز آئی ہر جزائے احسان اللہ احسان، احسان کو بدلا احسان لیتا ہے۔ ابو طالب تو نے دنیا میں میرے پیغمبر کو کر دیا ہے، میں جنت میں تمہیں جانا ابو طالب تو نے دنیا میں میرے پیغمبر سے احسان کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ہر جزائے احسان اللہ احسان مگر میرے بھابی عزیز ہمارے بچے بنا دو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو ٹکراؤ گے؟ اللہ فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا سے بچایا کتے دنوں سے بچا رہا، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی تو سوا کچھ بھی، یہ قرآن ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور سانس کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، گل نہیں کرنی سی، سچ میں تقریر کرنی سی نہیں کر سکتا۔ موضوع پھر ہے تو ہمیں ایک گل سمجھانا واسطے کہ ابو طالب کے عبد المطلب کو مولویاں کو پوچھنے کی لوڑ نہیں سی کہ ساڈا پوترا بھتیجا نبی ہے کہ پوچھنے کی لوڑ نہیں سی۔ اور دو روایات تو بڑی سکھا روایات نے، ایک وہ تاریخ شام میں جڑی لکھی ہے جدو حضور آ کے فرمایا ابو طالب کلمہ پڑھو تو آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، بڑی سکھا روایت ہے۔ اور ایک اور روایت جو امام جلال الدین سیوطی وغیرہ ہم نے لکھی ہے، بہت زیادہ مفسرین نے روایت لکھی ہے، حضور معراج کی رات اپنے والدین کی قبر سے بھی گئے تھے، ابو طالب کی قبر سے بھی گئے، اپنے والدین نے زندہ کر کے بھی کلمہ پڑھایا تو ابو طالب نے بھی زندہ کر کے کلمہ پڑھایا ہے جی۔ مرن تو بعد پہلے تو واپس ساڑھے نال پتہ لانے سن کہ ساڑھے مولوی دلیل دینا حضور نے زندہ کیا، مثال کو نفع میں لگا، حضور نے زندہ کیا، اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا، تو میں کو تھوڑی جگہوں میں پڑھ لینا وہاں ہو ابو طالب بھی نال لکھے آئے، اپنے چاچے نے بھی زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ پھر ایک نوی ٹریجڈی شروع کہ جی اگر وہ پہلے ہی مسلمان تھی تو زندہ کر کے کلمہ کیوں پڑھایا؟ میں کبھی ساڑھا رٹا نہیں مان لیا جی میں بھی مان لیا نبی کا چاچا جی میں بھی ماننا کلمے آ گیا جو حضور کے والدین کا ایمان ثابت ہے تو چچے کا ایمان بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مبارک اسی واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ دا آنا کہ حضور کو لے کے جانا کیویں آئیاں کیویں گئیاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک شعر کے اختتام کرنا کہ جدوں حلیمہ پڑھے دیاں نے آنکھیں حلیمہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔